جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 22 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی اسکرین پر آپ کلاس نمبر 22 کی سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا نام غورث بن حارث لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا نام تھا جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کرنا تھا، لیکن کسی وجہ سے مس ہو گیا۔ دراصل جو جنگ تھی نا ذات الرقاع، اس جنگ کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہم پچھلی ایپیسوڈ کے اندر غزوہ ذات الرقاع کے اندر بات کر چکے، اس غزوے کی جو 4 ہجری کے اندر ہوا، ٹھیک ہے، اسی غزوے کے اندر یہ واقعہ ہوا اس طریقے سے کہ ایک بندہ تھا غورث بن حارث، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک قسم کھائی تھی کہ یا پھر اس نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے قبیلے سے نکلا اور کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا چھپتا چھپاتا، ٹھیک ہے۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس چھپتا چھپاتا ہوا پہنچ گیا نا، تو اس نے دیکھا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہاں پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی یا پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے نبی علیہ السلام کی تلوار نکالی میان سے، یعنی اس کی شیٹ سے نکالی باہر، اور نبی علیہ السلام کو اس نے للکارا اور پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا اس طرح اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، غورث کے ہاتھ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے بے ساختہ فوری بڑے سمجھ لیجئے جوش میں اللہ کا نام لیا کہ مجھے اللہ بچا سکتا ہے تمہارے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے اللہ بولا تو یہ ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت خصوصی طور پہ نبی علیہ السلام کی مدد کی اور یہ تلوار نبی علیہ السلام کے ہاتھ تک پہنچا دی گئی۔ اس کو انہوں نے کوئی پنچ کیا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزانہ طور پہ تلوار آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام نے پھر تلوار اس کے اوپر کی اور اس کو کہا کہ غورث کو کہا جو نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے آیا تھا کہ اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو جب نبی علیہ السلام نے بات کہی تو اس نے کہا کہ آپ کوئی میرے پہ رحم کیجئے۔ اس نے رحم کی اپیل کی نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے ان کا لقب، کہ وہ سب جہانوں پہ رحمت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے بھیجا۔ تو اس نے جب رحم کی اپیل کی نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، حالانکہ جنگ کی حالت چل رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام اس قبیلے کے قریب ہیں اور یہ کسی طریقے سے آ کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بالکل اس کو مار سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی رحم کی اپیل بھی قبول کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تم کیا کلمہ شہادت پڑھتے ہو؟ اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس نے نبی علیہ السلام کو جب واسطہ دیا کہ آپ میرے پہ رحم کریں یا اپنے اچھا عمل میرے ساتھ کریں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پھر معاف کر دیا اور اس کو کہا تم اب چلے جاؤ۔ جب یہ اس نے انکار بھی کر دیا، لیکن ایک وعدہ اس نے اسپیسیفک یہاں پہ نبی علیہ السلام سے کیا اس چھٹنے کے حساب سے، کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو نہ تو میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا، نہ میں جنگ کرنے والوں میں سے ہوں گا، ٹھیک ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اصول تھا جنگ کا کہ جو بندہ بھی جنگ کے اندر حصہ نہیں لے رہا یا مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں رہا تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یہ آرڈر ہوتا تھا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی رحمت بھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ غورث نے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آپ کے اوپر تلوار بھی نکالی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا یہ اثر ہوا غورث کے اوپر۔ یہ جب اپنے قبیلے کے اندر واپس گیا تو اس نے ان کو بتایا کہ میں آج بہت زبردست پرسنالٹی سے، بہت نیک شخص سے مل کے آیا، اور اس طریقے سے اس نے پھر سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کا عملی جو تبلیغ ہے نا وہ اپنے قبیلے تک پہنچا دی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ غورث ان کے ہاتھ سے کیسے نکل کے آ گیا، کوئی رحمت کرنے والا ہی بندہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا نبی علیہ السلام کے اتنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک بندے کو معاف کر دیا، باوجود اس کے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے زید بن ثابت۔ زید بن ثابت نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اور اس کا حوالہ یہاں پہ اس لیے دیا کہ 4 سے 5 ہجری کے قریب ایک ضرورت پیش آئی کہ جیوز کے ساتھ بہت زیادہ لیٹرز کا تبادلہ کیا جاتا تھا، یعنی ان کو خط لکھے جاتے تھے اور وہ بھی اپنے خط لکھ کر بھیجا کرتے تھے نبی علیہ السلام کو۔
تو یہ خط کسی نہ کسی بندے سے یا ٹرانسلیٹر سے پڑھوانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے، کہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں مدینے کے اندر صحابہ کو سریانی جو زبان یا جیوز کی جو اس وقت زبان ہوتی تھی وہ نہیں آتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی اسپیشل ذمہ داری لگائی، ٹھیک ہے، یعنی زید بن ثابت کی، ٹھیک ہے، کہ آپ سریانی زبان سیکھو. اور نبی علیہ السلام نے ان کو اسپیشلی اس کے اوپر اپوائنٹ کیا کہ آپ جیوز کی زبان لکھو تاکہ ان کو لیٹر لکھنے اور ان کے لیٹر آئیں گے ان کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو. تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہوا کہ زید بن ثابت یہ بات بتاتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیکھو، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب پڑھنے کا شروع کیا کام، اس لینگویج کو پڑھنے کا سمجھنے کا کام شروع کیا، تو 15 دن کے اندر انہوں نے جیوز کی زبان اس وقت کی سیکھ لی. یعنی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. آج اگر آپ لوگ کوئی بھی لینگویج سیکھنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی زبان آپ کو نہ آتی ہو اور آپ اس کو 15 دن کے اندر سیکھ لیں. اور یہ زید بن ثابت بتاتے ہیں کہ جب میں نے 15 دن میں اتنی جلدی جب یہ آدھے مہینے کے اندر زبان سیکھ لی تو پھر جو بھی لیٹرز آیا کرتے تھے وہ میں ہی پڑھتا اور پڑھ کے سناتا بھی تھا اور لکھا بھی کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس سے ہمیں سیرت سے یہ بھی ایک سبق ملا کہ ہمیں کافروں کی زبانیں بھی، ان کی ٹیکنالوجی بھی، ان کے ریسورسز کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں کہ جس زبان کے اندر زیادہ ریسرچ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ آپ ایکسل کر سکتے ہیں، آگے نکل سکتے ہیں اور اس میں اسلام کی بھی کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہ والی لینگویج بھی ایز ایڈڈ اپنی لینگویج کے طور پہ سیکھنی چاہیے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی لینگویج بھول جائیں. یعنی جیسے آپ کو پتہ ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر ایسے سکولز موجود ہیں جہاں پہ اردو یا پنجابی بولنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ انگلش ہی انہوں نے کہا ہوتا ہے، انگلش میڈیم سکول ہے. یہاں پہ ایسے سکول بھی ہم نے چھوٹے علاقوں کے اندر سنے کہ وہاں پہ فائن کیا جاتا تھا اور وہ سکول والے بڑے دھڑلے سے یا بڑے سمجھ لیجئے پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہمارے سکول میں پنجابی یا اردو بولنے کے اوپر اتنا فائن ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسری زبان سیکھتے سیکھتے اپنی زبان چھوڑ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ترغیب اس قسم کی نہیں دی کہ آپ نے عربی کو چھوڑ دینا. تو اس سے ہمیں ایک چیز بھی یہ بھی سمجھ لگی کہ ہمیں جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے یعنی قرآن، اس کی زبان عربی ہے. ٹھیک ہے، اس عربی کو بھی سیکھنے کی لازمی ضرورت کرنی چاہیے. اور لیٹ سے اگر ہم وہ نہیں سیکھ سکتے یا ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے سیکھنے کا، تو کم از کم قرآن پاک کو ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن میں لازمی پڑھیں اور سمجھیں بھی، اس کی تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں عربی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی آئے اور پھر ہمارا شوق بھی بنے، پھر وہ یہ لیول آئے کہ ہم عربی کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں. اور اس کے لیے کوئی آپ کی ایج بیریئر نہیں ہوتا. اگر آج آپ کوشش کریں تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر بھی پورے عربک سیکھنے کے لیے کورسز بھی پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ کوچنگ سینٹرز بھی ہیں، اور ایون فری آپ عربی کو سیکھنے کا کام شروع کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو دین سیکھنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن یہ ضرور ہے آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، اور اس زبان کو سیکھنے کی وجہ سے آپ پھر قرآن پاک کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھ بھی سکیں گے اور اسی طریقے سے آپ عربی بکس کے سے بھی ہیلپ لے سکیں گے اسلام کو سیکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس سے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. آپ سیکنڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ کے اندر، پردے کا حکم. ٹھیک ہے، پردے کا حکم جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیجیے 3 سے 5 ہجری کے درمیان میں آیا. ٹھیک ہے، جس میں سورہ احزاب کی کچھ آیات ہیں، اسی طرح سورہ نور کی کچھ آیات ہیں. یعنی سورہ احزاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 31 اور 60 ان کے آس پاس آیات ہیں جس کے اندر پردے کے احکام نازل کیے گئے. ٹھیک ہے، سورہ احزاب کے اندر ہم دیکھیں 53 to 59 جو آیات ہیں نا، اس کے اندر سمجھ لیجئے پردے کے احکام نازل ہوئے. اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہوئی شروع میں سٹارٹنگ کے اندر اس طرح ہوا کہ پہلے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے اسپیشلی یہ پردے کے احکام جو ہیں یا ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئے. پھر اس کے بعد عام مومن عورتوں کے لیے بھی یہ پردے کے یا احکام جو ہیں وہ نازل ہوئے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سورہ نور، سورہ احزاب کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پردے کے احکام نازل ہوئے. اور ان کی اگر وجوہات دیکھیں تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان عورتوں کو ایک آئیڈینٹی پرووائڈ کرنی تھی تاکہ معاشرے کے اندر ان کو دوسری جو نیشنز ہیں وہ ان سے ان کو
علیحدہ کر کے دکھایا جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر سکیں یا اس کے اوپر کوئی خرابی گلی نظر رکھ سکیں۔ تو یہ ان کو ایک علیحدہ سمجھ لیجئے آئیڈینٹی دینے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان عورت ہوگی، پریکٹسنگ مسلمہ ہوگی یا مسلمان ہوگا، تو آپ اس کو دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے، چاہے وہ کافر کے ملک میں ہو، چاہے مسلمان کے ملک میں ہو۔ اور ایک اور چیز کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی اسپیشل انسٹرکشنز آئیں اس حوالے سے کہ پردہ مسلمان عورتوں کے لیے لازمی قرار دیا جائے۔ لیکن جب اس کا وقت تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی، عورتوں کی، بندوں کی، بچوں کی، سب کی تربیت کر دی ہوئی تھی، تو ایک لیول یہ آیا کہ 3 سے 5 ہجری کے درمیان پھر پردے کے احکام جو ہیں یہ نازل ہوئے، اور پھر اس میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جب پردے کے احکام والی آیات سنائی ہوں مسلمانوں کو تو ان کی عورتوں نے کہا ہو جی ہم نے نہیں کرنا، یا ہمارا اختیار ہے، مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کوئی ایسا نیگیٹو سلوگن اس وقت سامنے نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، صرف اور صرف وہ ایک اصول جس کی وجہ سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں وہ ان کے سامنے ہوتا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت زبردست چیز تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایسے زبردست طریقے سے اس معاشرے کی، مہاجرین کی، انصار کی ایسے طریقے سے اپ برنگنگ کی تھی، ٹیچنگ کی تھی، پریچنگ کی تھی، ان کو حکمت کے ساتھ لے کے چلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حکمت تھی جس کی وجہ سے جو آرڈرز بھی گریجولی آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو نبی علیہ السلام نے امپلیمنٹ کروایا اور مسلمانوں نے ان کو ایگریڈ کیا اور ان کے ساتھ چلے، کیونکہ ان کو بلیو تھا کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دل سے اور اپنے اعمال سے اس چیز کو واضح کرتے تھے، جیسے ایک حدیث کے اندر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا آپ کی ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو، اور ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اور حدیث کے اندر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، تو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ آپ کے اعمال سے اکثر واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چل گئی کہ ہمیں اگر آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو جب قرآن پاک سے پردے کے احکام ملیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں ان پہ فوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایگریڈ اپون کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم تھرڈ سٹیپ کے اوپر چل رہے ہیں، غزوہ دومۃ الجندل، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں غزوہ دومہ جو ہے نا، یہ اصل میں ایک سمجھ لیجئے دومہ کے مقام کے اوپر ایک غزوہ تھا، یہ شام کی طرف کا ایک علاقہ تھا، یہاں پر ایک ڈاکوؤں کا سمجھ لیجئے علاقہ تھا اس جگہ پہ دومۃ الجندل کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو شام والی سائڈ کے اوپر قافلے جایا کرتے تھے، یہ ان کو مسلمانوں کو بھی تنگ وہاں سے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور رپورٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کہ یہ بھی مدینے کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دومۃ الجندل جو ہے اس کے اوپر پھر اٹیک کرنے کا پلان بنایا گیا، تقریباً 1000 کا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا اور خود گئے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہنچے تو سمجھ لیجئے تقریباً 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول کے اندر نکلے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کو بھی آگے سے اطلاع مل گئی ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ہم پہ اٹیک کرنے آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ بہت سارا مال، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا رعب اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا تھا، تو وہ اس لیے وہاں سے فرار ہو گئے، وہ ڈاکو تھے یا جو بھی نبی علیہ السلام کے لشکروں کے اوپر پلاننگ کر رہے تھے حملہ کرنے کی یا اس طرح سے۔ اور ایک اور چیز کہ اس اٹیک سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک صحابی کو بھی اس حوالے سے کنفرمیشن کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں پہ اٹیک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جب وہ واپس آ گئے، پھر نبی علیہ السلام 20 ربیع الثانی کو وہاں سے واپس آئے، تقریباً 1 مہینے میں سمجھ لیجئے 5 دن کے فرق سے واپس آئے، اور تقریباً سمجھ لیجئے تقریباً 23 سے 24 دن آنے جانے میں اور وہاں کے سفر کے اندر لگ گئے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی حفاظت کے لیے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کتنا اگریسولی موو کیا اور خود ان غزوات کے اندر گئے،
کہیں لڑائی ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی، جیسے اس غزوے کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ آگے سے دشمن جو تھا وہ بھاگ چکے تھے، یا کفار جو ہیں وہ ڈر کے پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ تو یہ سیرت کا یہ اصول ہم دوبارہ آپ کو ریوائز یہاں پہ کرواتے ہیں کہ offense از بیسٹ ڈیفینس، ٹھیک ہے، یہ جنگ کا سب سے زبردست اصول ہوتا ہے، اور اسی اصول کے اوپر آج بہت سارے ملک بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہم پہ اٹیک کرنے والا ہے تو وہ فوری اس کو انہی کی جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ملک تک جنگ آئے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصول اصل میں انہوں نے سمجھ لیجئے کہ یا تو وار اسٹریٹجیز سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے جو بھی کوئی ان پہ اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا تھا اس کے اوپر اس سے پہلے اٹیک کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں، یہ فورتھ سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے غزوہ مریسیہ یا بنی مستلق، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ قبیلہ بنی مستلق جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ یہ دیکھ لیجئے خبر جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس خبر نہیں نہ ہے کسی بھی علاقے کی، یا پھر سمجھ لیجئے اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ تھی الحمدللہ۔ یعنی ایک تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو انٹیلیجنس کے تھرو سمجھ لیجئے خبریں دے دیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ وہاں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ مسلمانوں جاسوس چھوڑے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں لا کے دیکھتے تھے کہ وہاں فلاں علاقے کے اندر ایسے ہو رہا ہے، فلاں علاقے کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے پھر پتہ چلا کہ یہ بھی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ڈبل کنفرمیشن کے لیے ایک صحابی رسول، ٹھیک ہے، ان کو بریدہ بن حسیب اسلمی، ٹھیک ہے، حضرت بریدہ اسلمی کو باقاعدہ وہاں پہ روانہ کیا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ مرسیق کے مقام کے اوپر جا کے دیکھ کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ اور بڑی دور علاقہ تھا، یہ بھی ساحلی علاقہ کے قریب بحر احمر کے قریب علاقہ تھا، ٹھیک ہے، مدینے سے بہت دور فاصلے پہ تھا، تاکہ مسلمانوں کو پہلے کنفرمیشن ہو کہ واقعی یہ ہمارے خلاف کوئی تیاری کرتے ہیں، کوئی کر رہے ہیں کام۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ واقعی ایسا ہی ہے، آپ کی خبر سچی ہے، کہ حضرت بریدہ نے پھر نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ جو بنی مستلق والے ہیں وہ ہمارے پہ اٹیک کرنے کی، یا نبی علیہ السلام کے اوپر مدینے کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فوری حکم دیا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا، اور پھر اس کے بعد سمجھ لیجئے یہ اٹیک کرنے کی تیاری کی گئی۔ اچھا، یہ جو اٹیک تھا نا، یہ اٹیک جب وہاں پہ پہنچے، وہاں بنی مستلق کے قبیلے کے اوپر جب پہنچے، مریسیق کے مقام کے اوپر جب پہنچے، تو وہاں پر پہنچ کر اچانک اٹیک کیا گیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اسٹریٹجی یا پھر یہ ہدایت یہ نہیں ہوتی تھی کہ اچانک اٹیک کیا جائے، لیکن جب کوئی ایسا لشکر ہوتا تھا جو آلریڈی اٹیک کی تیاری کر رہا ہوتا تھا، تو ان کے اوپر اچانک اٹیک کرنا یہ بالکل سنت سے ثابت ہوتا ہے اس غزوے سے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا تھا پہلے وہاں پہنچا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اعلان کروایا جاتا تھا، ان کو دعوت اسلام دی جاتی تھی کہ آؤ، پھر ان کو دعوت اسلام دی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا یا تو آپ اسلام قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرنا تو کوئی بات نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، آپ ہمارے علاقے کے قریب رہ رہے ہیں تو آپ کو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، جس کو اس وقت جزیہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج تو مسلمان کافر دونوں ہی ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں نا، پاکستان کے اندر اور بھی اسلامی ملکوں کے اندر، لیکن اس وقت صرف اور صرف جو ٹیکس ہوا کرتا تھا وہ کافروں سے جزیہ لیا جاتا تھا اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی سال کے اندر ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ان سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا، تو یہ نہیں تھا کہ کوئی جزیہ ان ایکویلٹی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے مالوں کے اوپر ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی، یہ بھی چیز سمجھ لیجئے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی تھی، ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، تو اس لیے کوئی ان ایکویلٹی، کوئی انجسٹس نہیں تھا اس کے حوالے سے کہ کوئی بندہ کہے جناب وہ جزیہ کیوں لگایا کافروں کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اٹیک ان کے اوپر بغیر بتائے، بغیر کسی دعوت کے اٹیک کیا، کیونکہ یہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ اس وقت جب اٹیک کیا نا، تو ان کے بہت سارے لوگ کوئی فصلوں میں کام کر رہے تھے، کوئی کھیتوں میں تھے، کوئی اپنے گھر میں آس پاس کاموں میں لگے ہوئے تھے، کوئی جنگی تیاری میں بھی تھے، تو فوری اٹیک کیا اور 10 بندے ان کے مارے گئے اس اٹیک کے اندر، اور ایک مسلمان کی بھی شہادت بتائی جاتی ہے ہوئی۔
لیکن یہ سارے قابو آ گئے. ظاہری بات ہے تیار ہی نہیں تھے جنگ کے لیے، یہ تو اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. تو جب اٹیک ہوا 10 بندے شہید ان کے مارے بھی گئے، اور مسلمانوں نے اس پورے قبیلے کو قابو کر لیا. اس کا جو وہ تھا نا سردار حارث بن زرار، ٹھیک ہے، حارث بن زرار جو ہے اصل میں وہ لیڈر تھا اس مستلق قبیلے کا، بنی مستلق کا. تو اس نے یہ ساری سمجھ لیجئے تیاریاں شروع کی ہوئی تھی اٹیک کی مسلمانوں پہ. خیر یہ تو بھاگ گیا، لیکن اس کی فیملی، اس کے گھر والے اور پورا قبیلہ تقریباً یہ بتایا جاتا ہے آلموسٹ کوئی 700 کے قریب لوگ تھے، یا کچھ لوگ اس سے کم بھی بتاتے ہیں. کچھ جو ہے ہسٹورینز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ٹوٹل گھر تھے نا یا خاندان تھے، آلموسٹ 200 کے قریب خاندان تھے، وہ قابو میں آ گئے، ٹھیک ہے، یا 700 تک لوگ تھے، یعنی 200 فیملیز تھیں، اور ان کے آگے 700 کے قریب جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور سارے لوگ تھے آلموسٹ 700. ان کو لے کے پھر مدینے آنے کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے. ان کو قابو کر لیا، ساروں کو قیدی بنا لیا، ٹھیک ہے. اور ان کے جو اونٹ تھے نا، اور جو اونٹ اور جو مال جو بھی حاصل کیا، یعنی جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس اٹیک کے اندر وہ 2000 جو ہے وہ اونٹ بتائے جاتے ہیں، 5000 بکریاں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارا مال جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ میں آ گیا. تو ان کا سارا جو قیدی تھے ان کو بھی پھر مدینے لایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اس دوران بھی جب مدینے لے کے آیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی ایک اور معاملہ بھی ساتھ میں پیش آیا کہ پہلے والی جتنی بھی جنگیں تھیں اس کے اندر منافقین جو ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی نارملی شرکت نہیں کرتا تھا، یا منافقین جنگ کے ڈر سے جاتے نہیں تھے. لیکن اس جنگ کے اندر کیونکہ یہ بہت اچانک اٹیک تھا اور ان کو ڈر بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے بھی نہیں، یہ منافق بہت زیادہ ڈرتے تھے، عبداللہ بن ابی بھی اور بھی لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ موت سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس لیے اس جنگ کے اندر حصہ بھی لیا کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے گا اور ایزی ہم یہ سب جنگ لڑ لیں گے مسلمانوں کے ساتھ. تو خیر یہ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کیا ہوا کہ کیونکہ منافق بھی ساتھ تھے، تو واپسی پہ یا کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کے اوپر یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ وہاں پر مہاجرین کے کسی بندے نے انصار کے کسی بندے کے ساتھ پانی کے اوپر کوئی لڑائی ہوئی، تو کسی منافق نے وہاں پہ آواز لگا دی کہ آ جاؤ انصاریوں ہماری مدد کرو. کسی نے آواز لگا دی آ جاؤ مہاجروں میری مدد کرو، یعنی ایک بندہ مہاجروں کا تھا، ایک انصاریوں کا. تو مہاجر اور انصار کا نعرہ وہاں پہ لگ گیا، ٹھیک ہے، کہ ہم جناب مہاجر کی مدد کریں، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہوئے تھے، اور انصاری جو ان کے ہوسٹ تھے، جو ان کو ہوسٹ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے ان کی، ٹھیک ہے، انصار جنہیں کہا جاتا ہے جو مدینے کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا انصاریوں میری مدد کرو. جب یہ نعرہ لگ گیا کہ 2 گروپس بن گئے وہاں پانی والی یا کسی خاص جگہ کے اوپر، اور یہاں لڑائی بھی ہونے لگی، نبی علیہ السلام تک بھی فوری بات پہنچ گئی. تو نبی علیہ السلام نے اس کو اتنا ناپسند کیا اس نعرے کو کہ مہاجروں آؤ میری مدد کرو، انصاریوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو نعرہ ہے یہ بہت زیادہ سمجھ لیجئے نیگیٹو اور بدبودار اس نعرے کو قرار دیا. یعنی یہ جو نیشنلزم کا نعرہ تھا نا کہ مہاجروں انصاریوں، نبی علیہ السلام نے اس کو فوری وہاں پہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ بہت ہی غلط نعرہ ہے، آئندہ اس سے آپ نے بچنا ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں صلح بھی کروا دی. لیکن یہ سارا کام عبداللہ بن ابی کے لشکر والے یا جو بھی ساتھ تھے منافقین، وہ یہ کام کر رہے تھے. اور اسی دوران وہاں پر کچھ اور معاملات بھی پیش آئے. تو وہاں پر عبداللہ بن ابی نے ایک نہایت غلیظ یا نیگیٹو یا غلط بات نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہہ دی کہ ہم ان کو مدینے جانے دو، ہم جو ہے نا ان کو وہاں ذلیل کریں گے، یا عزت والے لوگ ان کو ذلیل کریں گے. اس قسم کے بڑے نیگیٹو الفاظ آئے، وہ ہماری زبان پہ بھی نہیں آ رہے، اتنے غلیظ باتیں اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہیں. وہ بات نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی، ٹھیک ہے. یعنی یہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں تو رستے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ منافقین اتنا مال بھی ہاتھ میں آ گیا، جنگ بھی مسلمان جیتے ہوئے ہیں، اور پھر بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے. کہیں مہاجر انصار کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچ گئی، حضرت عمر بھی وہاں پہ تھے، اور پتہ چلا عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات نبی علیہ السلام کے بارے میں نیگیٹو کہی ہے کہ آپ کو ذلیل کہنے کی یا نیگیٹو کہنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو عزت دار کہنے کی کوشش کی ہے. تو نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے اور خاص طور پہ حضرت عمر نے بھی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں،
ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو سمجھایا اور ان کو کول ڈاؤن کیا اس حوالے سے، اور ان کو اس وقت بڑے زبردست الفاظ کہے کہ اگر ہم ابھی ان منافقوں کی یا عبداللہ بن ابی یا ان لوگوں کی، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اگر ہم ان کو ابھی مارنا شروع کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو اور یہ منافقین پھر یہ پروپیگنڈا کریں گے، یا پھر کافروں تک جب یہ باتیں پہنچیں گی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ وہ کہیں گے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، یا جو لوگ ان کے ساتھی ہیں جو ساتھ ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب یہ بات کہی تو پھر صحابہ کول ڈاؤن ہو گئے کہ یہ اسٹریٹجیکلی تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ان کو ابھی نہیں مارنا، ابھی ہم ان کو نہیں مار سکتے منافقوں کو، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کو مارا تو یہ تو کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا تھا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ سمجھ لیجئے وہ منہ سے جو ہے وہ غلط باتیں جو ہیں دور دور، نبی علیہ السلام کے سامنے آنا ہے تو بہت اچھے ہو جانا ہے، اور جب اور جگہوں پر ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں کلمہ گو بھی رہنا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ہر چیز کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی آج اپنے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی منافقوں والی کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی کو منافق کہنے کی نبی علیہ السلام نے بالکل بھی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے منافقوں کے نام یا اس طرح کی چیزیں پبلکلی ان کو نہیں کیا۔ اس کی بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ کہیں کفار جو ہیں اس طرح جب نام ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر اور مسئلے نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ بھی نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ان حکمت بھری باتوں کی وجہ سے بہت سے منافقین نے توبہ بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پردہ بھی رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اچھے مسلمان بن کر بھی انہوں نے زندگیاں گزاری۔ لیکن یہ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، جو رئیس المنافقین تھا، جس کا ہم پہلے بتا چکے، جب یہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو یہ وہاں پہ سب سے بڑا سردار، اس کو سردار اعلیٰ منتخب کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے آ کے جب حکومت قائم کر لی تو یہ بندہ نیچے ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کے خلاف بہت زیادہ مسلمان بن کر ہی کام کیا کرتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ باتیں چل رہی تھیں تو عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا جو بہت اچھا مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، ٹھیک ہے، عبداللہ نام تھا اس کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو اپنے باپ کی حرکتوں کا پتہ تھا، تو اس نے اپنے باپ کو بھی کھینچا، کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا، یا تم نے کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اس نے فوری اس کے اوپر معافی مانگ لی اور کہا میں نے نہیں کہا ایسی باتیں، تم مطلب کوئی نہ کوئی بات گول کر کے اپنے بیٹے کو اس نے ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن اس کے بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ کیسا ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے اکثر کہ ان کے گھر والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ آیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی نے یہ معاملات کیے ہیں، تو آپ مجھے اگر چاہتے ہیں اس کو قتل کروانا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا آپ لوگ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ یہ آرڈر مجھے دیں، میں خود اس کو اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے نبی علیہ السلام کی تربیت، کہ اسلام اور نبی علیہ السلام سپریم ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور سپریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے ایک وہاں پہ اسٹیٹ بھی قائم کی ہے، اور اس لیے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی کا بیٹا نبی علیہ السلام سے آ کے اجازت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی صحابہ نبی علیہ السلام سے آ کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور اڑا دیں اور پھر آ کے کہیں یہ دیکھیں عبداللہ بن ابی ہم نے مار دیا ہے، آپ نے روکا بھی تھا پھر بھی مار دیا، نہیں، نبی علیہ السلام وہاں پہ آرڈر ہے، انہی کا حکم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ایون اس کا بیٹا بھی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی نبی علیہ السلام سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر مارنا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں ماروں، تاکہ مجھے پھر دکھ نہیں ہوگا، پھر میں کسی سے بدلہ بھی نہیں لوں گا، تاکہ مجھے پھر جس نے اگر میرے علاوہ کسی اور نے مارا ہوگا تو مجھے اس کو دیکھ دیکھ کے پھر اپنا باپ نہیں یاد آئے گا، یا مجھے افسوس اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس کو مروانا ہے تو میں سب سے بیسٹ اس کے لیے ہوں کہ میں اس کو مار دوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا کہ نہیں، اس کا بھی وقت اس حوالے سے نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں اس طریقے سے قتل کروا رہے۔ خیر، جب یہ معاملات منافقین کے بھی رستے میں شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو مدینے کے اندر اور بھی معاملات ہوئے جو ہم اگلی ایپیسوڈز کے اندر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی جو یہ قیدی تھے غزوہ بنو مستلق کے،
جب یہ واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو واپس آئے تو ان کے قیدی بھی سب مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے، ٹھیک ہے، سب قیدیوں کو تقسیم کیا گیا. تو اسی جو قبیلے کا جو سردار تھا جو بھاگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کا ہم پہلے بھی نام بتا چکے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، اس سردار کی بیٹی جو ہے وہ بھی قیدیوں کے اندر شامل تھی اور اس کی فیملی والے بھی شامل تھے اس سردار کی. یعنی جو سردار تھا اس کا نام ہم پہلے بتا چکے، حارث بن ضرار، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا نام، حارث بن ضرار. تو اس کی بیٹی بھی انہی لوگوں میں شامل تھی اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی. اس کا شوہر جو ہے وہ اسی ریڈ کے اندر ہی قتل بھی کر دیا گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے بیوہ ہو چکی تھی اس وقت تک. یہ بھی قیدیوں کے اندر شامل تھی. تو یہ جب آئے تو ان کو جب قیدیوں کو تقسیم کر دیا گیا مختلف لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ جو جویریہ تھی نا، لڑکی یا عورت، اچھا اس کا جو اصلی نام تھا نا اس وقت تھا برہ، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ اس کا نام کیسے چینج ہوا. تو یہ جو برہ تھی نا، ابھی ہم اس کا نام برہ ہی بولتے ہیں کیونکہ اس کا نام پہلے برہ ہوا کرتا تھا. تو یہ جو برہ تھی یہ آگئی ثابت بن قیس بن شماس کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی ان کے حصے میں آگئی یہ کہ یہ اس کو اپنی سمجھ لیجئے پریزنر آف وار بنا کے رکھیں گے، اس سے گھر کے کام کروائیں یا اور مسائل کریں. لیکن یہ چونکہ امیر تھی تو برہ نے کیا کیا کہ اس نے ثابت بن قیس بن شماس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ مکاتبت کر لو. مکاتبت جو ہم پہلے بھی بتا چکے یہ ہوتی تھی کہ کوئی قیدی اگر آپ کے پاس آ گئے تو اگر وہ کہے کہ میرے سے فدیہ لے لو، یعنی میرے سے آپ اتنا پیسہ لے لو، طے کر لیتے ہیں اتنے پیسے ہم سے لے لو، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کو رقم دے دیں گے آپ کی، تو آپ مجھے چھوڑ دو. تو آپ یہ انہوں نے ثابت بن قیس جو ہیں انہوں نے ایگریڈ کر لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے برہ کی یہ بات مان لی، ٹھیک ہے. برہ کی یہ جب بات مان لی تو ہوا یہ کہ ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ ثابت بن قیس جو صحابی رسول ہیں انہوں نے میری بات مان لی ہے مکاتبت کے حوالے سے، مجھے چھوڑنے کے حوالے سے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے بھی ملنا چاہتی ہوں کہ وہ میری ہیلپ کریں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا اور دوسری طرف ان کا باپ بھی بھاگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کا ہم پہلے بتا چکے حارث بن ضرار کا. تو دوسری طرف ادھر بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے وہ آ بھی رہا تھا. اس نے بھی بہت سارے اونٹ اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے وہ آ بھی رہا تھا. تو ہوا یہ کہ جب وہ آ رہا تھا اس کی بھی ملاقات کا بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ برہ نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور نبی علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا، اور بہت خوبصورت تھی یہ عورت، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا تعارف کرایا کہ میں اس طریقے سے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، تو میں نے مکاتبت کر لی ہے، تو مجھے اتنا پیسہ چاہیے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہو اتنے اوقیہ چاندی آپ کو چاہیے کہ آپ فلاں صحابی کو دیکھ کے آپ چھوٹ جاؤ، تو میری طرف سے آپ کو ایک نکاح کا پیغام ہے، اگر آپ چاہو تو آپ کو میں وہ پیسہ دے دیتا ہوں، آپ وہ پیسہ ان کو دے کے چھوٹ جاؤ اور آپ میرے نکاح میں آ جاؤ. تو انہوں نے فوری اس نکاح کی آفر کو، نبی علیہ السلام کی نکاح کی آفر کو قبول کر لیا. آپ یہ سوچیں یہاں پہ نبی علیہ السلام کی گریٹنس کہ یہ بھی بیوہ ہیں بنو مستلق قبیلے کی، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام ان کے اوپر اس طرح شفقت کر رہے ہیں کہ ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو پھر نکاح کی آفر کر رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی آج یہ دیکھے کہ کوئی گن پوائنٹ کے اوپر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ اس کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو اور پھر شادی کر لو، یا آپ نے آزاد ہونا ہے تو پیسے اتنے دے دو. جنگ کے پریزنر ہیں یہ، کوئی عام وہ اٹھائے نہیں ہیں، جنگ کے اندر ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر بھی اٹیک کرنا تھا اور اس وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو نکاح کے آفر کو یا نکاح کو انہوں نے آفر کو قبول کر لیا کہ اتنے پیسے مجھے دے دیں، میں چھوٹ جاتی ہوں، پھر آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. اور پھر جب یہ مسلمان ہوئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور انہوں نے، ان کا نام جو ہے برہ تھا، ٹھیک ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ اپنی سٹوری بھی سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس معاملے سے، یعنی نبی علیہ السلام نے جب بنو مستلق کے اوپر اٹیک کیا، ہمارے قبیلے پہ اٹیک کیا، تو مجھے ایک خواب آیا، ٹھیک ہے. خواب بڑا زبردست تھا لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے جو ہم ایک ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ نے خواب جو ہے وہ اس طریقے سے کسی کو پبلک میں نہیں بتانا، صرف آپ کسی صالح کو یا جو اس کا حکم یا اس خوابوں کا علم جانتا ہے اس کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو خواب آیا. خواب کیا آیا کہ ایک یثرب کی طرف سے، یعنی مدینہ کی طرف سے ایک سورج آیا ہے اور سورج آ کے ان کی گود میں آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس آ گیا سورج.
تو یہ خواب دیکھنے میں سورج جو ہے وہ سمجھ لیجئے روشنی ہے، ٹھیک ہے، روشنی آپ کے پاس آ جائے تو ایک اچھی نشانی علامت تھی۔ تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یا مدینے والوں کی طرف سے اٹیک ہوا ان کے قبیلے کے اوپر، اور یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ واقعی میرا خواب پورا ہو گیا، یعنی ان کا نبی علیہ السلام سے جو کہ سراج منیرہ ہے، یعنی روشنی کا مینار ہے، سورج ہے روشنی کا، ایمان کا، نور کا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی میرا خواب سچ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے اتنی بڑی روشنی کا منبع یا روشنی کا سورس جو ہے، ہدایت کا سورس اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی صورت میں، اور ان کو خود بھی بہت خواہش تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے۔ خیر ان کا جب نکاح ہوا، نکاح بھی طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم پہلے آپ کو بتا چکے ان کا جو والد تھا حارث بڑا امیر بندہ تھا، بنی مستلق کا جو ہے وہ تھا ٹرائب کا آنر تھا یا سردار تھا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ اونٹ لے کے آ رہا تھا کہ میں اپنی لڑکی کو چھڑوا لوں، جس کا نام برہ تھا، ابھی تک برہ ہی تھا اس کا نام، ٹھیک ہے۔ برہ سے جویریہ کیسے نام ہوا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ برہ کو چھڑوانے کے لیے جب یہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کا باپ یا والد، تو اس نے کیا کیا، اس نے اونٹ کافی اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور 2-3 اونٹ اس کے پاس بڑے اسپیشل قسم کے تھے، تو باقی اونٹ تو آپ کو پتہ ہے مسلمان ان کے لے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، 2 اسپیشل اونٹ جو ہے نا مدینے سے کچھ دور فاصلے کے اوپر نا کسی خاص جگہ پہ چھپائے، اور ان کو وہاں باندھ کے آ گیا کہ یہ اسپیشل اونٹ نبی علیہ السلام کو نہیں دینے اپنی بچی کو چھڑوانے کے لیے، اور باقی اونٹ لے کے سارے آ گیا اور کہا کہ میں یہ آپ کو اماؤنٹ دینے آیا ہوں تاکہ آپ میری بیٹی آپ کے لوگوں نے پکڑ لی ہے، ٹھیک ہے، وہ قیدی ہے آپ کی، تو میں اپنی پریزنر کو اپنی بیٹی کو چھڑوانے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ جو چیزیں لے کے آئیں آپ کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ جویریہ کو، یا جن کا نام پہلے برہ تھا، ان کو کہا آئیے آپ ان سے بات کریں۔ تو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی سیرت ہو سکتی ہے جو ایک نبی کی ہو سکتی ہے کہ ایک غلام، ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا جو غلام تھا، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا جس کا ہم پہلے بتا چکے، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ، انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر ایک عورت نے بھی انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، بلکہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں رہنا ہے یا ان کی زوجہ بن کے رہنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے اونٹوں کی بھی آفر کی نبی علیہ السلام کو، لیکن نبی علیہ السلام نے جب فری آف کاسٹ ان کے حوالے سے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے باپ حارث بن ضرار کو کہا کہ وہ جو 2 اونٹ تم چھوڑ کے آئے ہو فلاں گھاٹی یا فلاں جگہ پہ، وہ کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں لے کے آئے ساتھ۔ یہ تو فوری اس کے سمجھ لیجئے اردو میں کہتے ہیں نا طوطے اڑ جانا، ٹھیک ہے، یہ بالکل شاکڈ ہو گیا یہ حارث بن ضرار، اور اس نے فوری کلمہ پڑھ لیا، اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا یا کلمہ شہادت پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور یہ فوری مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھی بات کہ میں 2 اونٹوں کو چھپا کے کسی جگہ پہ آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بتائی ہے، تو یہ اللہ کا نبی ہے کہ ان کو اتنی بڑی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہ بھی پھر اسلام اس نے بھی قبول کر لیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کا سیدہ جویریہ سے نکاح بھی ہو گیا، جن کا پہلے نام تھا برہ۔ برہ کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، جیسے آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں نا لن تنالوا البر، تو یہ اس نسبت سے برہ کہتے ہیں نیکی کو۔ تو یہ جو تھی نا سیدہ برہ، تو ان کا کیا ہوا، ان کا نام نیکی تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ حدیث کے اندر بھی یہ باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کا نام جو ہے وہ بدلنے کے حوالے سے کہہ دیا، چینج کرنے کے حوالے سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات بتائیں، جیسے ایک بات یہ بتائی کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں خارج من یعنی من برہ، یعنی مجھے کوئی یہ بندہ کہے یا کوئی لوگ یا میری بیوی کہے کہ آپ ابھی برہ سے نکلے ہیں، یعنی آپ نیکی کو چھوڑ کے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے گھر میں اگر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکلتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، تو کیا کوئی ایمان والا یہ پسند کرے گا کہ وہ کہے کہ میں نیکی کو چھوڑ آیا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں پسند کرے گا نا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نام جو ہے، یا نیکی اپنے آپ کا نام رکھ لینا، نیکی کہ میں نیک ہوں، صالح ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر ان کا نام
برہ سے جویریہ تجویز کیا اور ان کا نام جویریہ رکھا گیا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کچھ احادیث کے اندر بتائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کا نام یا گھر والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بچے کا نام نیکی رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قیامت کو پتہ چلیں گی کہ کون بندہ نیک ہے اور کیسا ہے، تو اس لیے ہم کسی کو نیک نیک کہہ کے پکارتے نہیں، اس کی کوئی مطلب وہ نیم بائی نیم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور یہ دو ہم نے چیزیں بتا دی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کا نام برہ سے چینج کر کے پھر سیدہ جویریہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی عرب دنیا کے اندر اور بھی کچھ ایسے نام چلتے تھے، جیسے ایک اور نام بھی بتایا جاتا ہے زینب بنت جہاش کا، کہ ان کا نام بھی برہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کے بارے میں ہم شاید ابھی آگے بھی چل کے ابھی بتائیں گے کچھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جو نبی علیہ السلام کی بیوی بنی، ان کا نام بھی نبی علیہ السلام نے برہ سے چینج کر کے زینب رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ زینب نام بھی نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ پسندیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ان کا یہ نام چینج کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں جب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ دیکھنا چاہیے، کوشش یہی کریں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے نام کے اوپر، بیٹیوں کے نام کے اوپر، یا کوئی ایسے نام رکھے جائیں کہ جن کے اچھے میننگ ہوں، ان سے اچھی افیلیشنز ہوں، یا ان کے پیچھے کوئی بڑی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ نام جو ہیں ان سے ہمیں اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے، نہ کہ یہ ہم سوچیں کہ کسی فلم ایکٹر کے نام کے اوپر یا کوئی بڑا یونیک قسم کا نام ڈھونڈیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، نبی علیہ السلام کی فیملی کے اندر سے کوشش کریں ایسے نام تلاش کریں جو آپ کو کم نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی زندہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی نسبت سے، ان کی بیویوں کی نسبت سے، ان کی بیٹیوں کی نسبت سے، ان کے دامادوں کی، ان کے اہل و عیال کی نسبت سے، ان کے صحابہ صحابیات کی نسبت سے اچھے اچھے نام رکھیں، تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو کہ نبی علیہ السلام نے ان ناموں کو چینج نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام ان ناموں سے، ان کے میننگ سے راضی تھے یا ان پرسنالٹیز سے راضی تھے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کے نام چینج نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہے عبداللہ نام کتنا پیارا نام ہے، اور یہ عبداللہ، عبدالرحمن، یہ پیارے ترین یا نبی علیہ السلام کے محبوب ترین ناموں میں سے سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ ایک منافق کا بھی نام آ گیا، تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے عبداللہ نام رکھنا ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ناموں کی رکھتے ہوئے بھی ہمیں سیرت سے آج یہ سبق ملا کہ ہمیں بڑی احتیاط کا بھی اس میں معاملہ کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لیسنز ملے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لیسنز کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، آگے پڑھانے والا اور ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ کر لیں۔ جی اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ واٹس ایپ گروپ جو ہے نا وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اوپن کیا ہے، آئی تھنک آپ دیکھ سکتے ہوں گے واٹس ایپ میں بھی، تاکہ اگر اسٹریم اینڈ ہو جائے اور آپ کے کوئی کویسچن رہتے ہوں تو آپ اس کے اندر بھی لکھ کے یا پھر وائس نوٹ کی شکل میں بھیج دیں، لیکن وہاں پہ کوئی ڈسکشن یا کراس ٹاک نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے صرف گروپ اوپن ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیا کریں گے، کیونکہ یہ سجیشن آئی تھی پارٹیسپینٹس کی طرف سے کہ آپ گروپ بھی اوپن کریں تاکہ آدھے گھنٹے یا کچھ دیر کے لیے، تاکہ اگر کسی کا کویسچن ہو اور اسٹریم اینڈ ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی کویسچن پوسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس لیے یہ سہولت دی گئی ہے، اگر کوئی کویسچن یہاں نہیں کر سکتے پرسنل میں بھیج دیں، یا پھر آپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ کے اس کویسچن کو کوشش کی جائے کہ اچھا یہ کویسچن آیا ہے کس کا، کین یو ٹیل می اباؤٹ دا سیکنڈ ٹائٹل دیٹ یو ٹیل می لاسٹ ٹائم۔ لاسٹ ٹائم، اچھا لاسٹ ٹائم سلائیڈ دیکھنی پڑے گی، لاسٹ ٹائم سلائیڈ میں کیا تھا،
ہاں ابھی آپ کو میں دوبارہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو اگر یاد ہے کچھ آپ لکھ سکتے ہیں ویسے. اچھا سیکنڈ ٹائٹل تھا غزوہ ذات الرقاع، ٹھیک ہے، ذات الرقاع تھا، ٹھیک ہے، غزوہ کا نام تھا جو ہم نے کل والی جو ایپیسوڈ تھی اس کے اندر بتایا تھا، اسی کی بات کریں، ذات الرقاع. اسی ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں آپ، سیکنڈ نمبر پہ جو تھی سلائیڈ، غزوہ ذات الرقاع. جی اس کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں؟ نو، کین یو ریپیٹ دا آرڈر آف؟ یہ آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئی. نقاب، اچھا سوری، آرڈر آف نقاب. اچھا آرڈر آف نقاب آپ پوچھ رہے ہیں، اچھا پردے کے حوالے سے، اچھا آج ہی کی ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے پردے کے بارے میں. جی یہ جو پردے کا آرڈر تھا یہ تقریباً 3 سے 5 ہجری کے درمیان میں ہوا، ٹھیک ہے. اس کے اندر دراصل اگر ہم دیکھیں سورہ احزاب کے اندر، تو سورہ احزاب کے اندر 53 to 59 آیات جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج کو بھی اور عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیجئے نقاب کا اسپیسیفک آرڈر اس طرح سے نہیں تھا، اصل میں جلابیب کا ذکر اس کے اندر آتا ہے کہ اپنے اوپر سے چادریں جو ہیں وہ آپ گرا لیں، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اپنا چہرہ اور اپنی پوری باڈی جو ہے نا وہ آپ کی کور ہو جائے. تو اسی وجہ سے جو عورت کی سطر ہے وہ خواہاں نے بتائی ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے تو پاؤں تک ان کی سطر ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر جو باہر نکلنے والا پردہ ہے نا، گھر سے باہر نکلنے والا پردہ، وہ سورہ احزاب کے اندر نازل ہوا، ٹھیک ہے. اور سورہ نور کے اندر 31 اور 60 آیت تک آپ دیکھیں گے نا، تو اس کے اندر جو پردہ تھا وہ پردہ گھر کا پردہ تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، سورہ احزاب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے چہرے کا بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے، باہر جب آپ نکلتے ہیں. لیکن گھر کے اندر جو خاص لوگ ہیں ان سے آپ کا پردہ جو ہے وہ چہرے کا پردہ اس حوالے سے نہیں ہے. اس کی اگر آپ تفصیلات کہیں گے تو وہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن صرف اگر آپ جسٹ ایز سمجھ لیجئے اس کو اسپیسیفائڈ کر کے سمجھنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ گھر کے اندر آپ ہیں تو خاص رشتہ دار جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے ان سے آپ کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. باقی جو باہر آپ جب پبلکلی نکلتے ہیں تو آپ نے اپنا چہرہ اور پورا جسم کور کر کے نکلنا ہے. اس کے اندر ایک اور چیز ایسی ہے جو ہمیں مختلف جگہوں سے یہ ملتی ہیں کہ جس کے اندر عورتیں ہیں، جیسے آج کی عورتیں ہیں، علماء اس کے حوالے سے یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آج کل کے فیشن والے برقعے جو خود لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پردے کا اصل اصول یہی تھا کہ مسلمان عورت جو ہے نا وہ پہچانی جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے، اس کا یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی عورت ہے، ٹھیک ہے. یعنی آج اگر آپ کی آئیڈینٹی آپ کے برقعے سے ہو رہی ہے نا، لیٹ سے اگر 100 عورتیں کھڑی ہیں اور آپ کی ایک عورت وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے کہ یار یہ جو بڑا سپر ڈوپر سب سے مہنگا اور جس کے اوپر اتنا زبردست کام ہوا ہے نا یہ برقع ہے، تو وہ سمجھ لیجئے وہ برقع ہی ہے، وہ اصل میں وہ والا حجاب نہیں ہے، وہ والا نقاب نہیں ہے، وہ والا جلابیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ پردہ جو ہے، پردے کا مطلب برقع نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے، یہ پوری باڈی کو کور کرنا ہے. اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ایک چادر کے ذریعے سے کر لیں، ایک برقعے کے ذریعے سے کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہچانی نہ جائیں. اور اس کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے جب بات کی تھی نا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈسکشن اس طرح سے کی تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے سیدہ سودا کو دیکھا، نبی علیہ السلام کی بیوی، رات کے وقت. اصل میں عرب دنیا کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ عورتیں جو تھیں نا وہ باتھ روم یوز کرنے کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی گھر سے باہر، تو وہاں پر جایا کرتی تھیں، کیونکہ سیوریج سسٹم ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا آج ہے کہ ہمارے اٹیچ باتھس ہیں اور اس طرح معاملات ہیں.
تو یہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو لمبی تھیں، تو دور سے پہچانی گئیں اور باڈی اور ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے. اور تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پھر بولا کہ پردہ ہونا چاہیے آپ کے گھر کی خواتین کا یا مسلمان عورتوں کا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مجموعی معاملات دیکھتے ہوئے پہلے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے اوپر پردہ اتارا خاص طور پہ، یعنی آپ کی ازواج کے لیے، آپ کی عورتوں کے لیے. پھر عام عورتوں کے لیے بھی اس کا قرآن پاک کے حکم آ گیا کہ عام عورتوں کے لیے بھی اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر پہچانی جائیں اس حوالے سے کہ یہ مسلمان عورت ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی عورت ہے، کس طرح کی عورت ہے. اس میں ہم ایک آپ کو مثال بھی سمجھاتے ہیں اس حوالے سے کہ اتنا زبردست پردہ ہوا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون سی عورت ہے نبی علیہ السلام سے ملنے آئی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اعتکاف میں ہوتا یہ تھا کہ گھر کی عورت، کیونکہ مسجد کے ساتھ ہی تھا گھر بھی نبی علیہ السلام کا، حجرے جو ہیں، تو نبی علیہ السلام کی عورتوں میں سے کوئی عورت آئی اور نبی علیہ السلام مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عورت ان سے ملنے آئی، ٹھیک ہے. جب یہ عورت جانے لگی مل کے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کو کچھ صحابہ نے دیکھا. تو صحابہ نے دیکھا نا کہ یہ کسی عورت سے مل رہے ہیں اور عورت کو بھی پہچان نہیں سکے کہ یہ کون سی عورت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اس عورت کو کہ آپ اپنا اس طرح حجرے میں چلے جائیں یا گھر چلے جائیں، اور وہ صحابہ کو بلایا آپ ادھر آؤ. صحابہ چلے گئے نبی علیہ السلام کی بات سننے. تو نبی علیہ السلام نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون عورت تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتہ کون تھی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بتایا کہ یہ فلاں میری بیوی تھی اور اس طرح کوئی بات میرے سے کرنے آئی تھی. تو آپ یہ سوچئے کہ صحابہ ایک دم شاکڈ ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت سمجھ لیجئے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ امام بخاری نے جو سورۃ الناس ہے نا، وسواس الخناس کا جس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شیطان ہے وہ کس طرح آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے تفسیر کے اندر یہ واقعہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بتایا کہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے گھر کی عورت تھی، فلاں بیوی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسا سپر ڈوپر اور زبردست قسم کا پردہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا یا اور عورتوں کا کہ ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کہ نبی علیہ السلام کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ میرے گھر والی فلاں بیوی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آرڈر سمجھ لیجئے نقاب کا اس چیز کے اندر کور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چادر ہو، کوئی برقع ہو، کوئی ایسا سسٹم ہو کہ آپ پہچانے نہ جائیں. بلکہ ایک اور چیز کہ آگے بھی چل کے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جب واقعہ آئے گا اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ عورت کے لیے ایک اسپیشل اونٹ تیار کیا جاتا تھا جس کو ہودج کہتے تھے، ٹھیک ہے، ہودج. آپ نیٹ پہ بھی گوگل پہ بھی لکھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا ہودج کسے کہتے ہیں. اس میں ہوتا تھا جس طرح آج گاڑی ہے نا کہ چاروں طرف سے کور ہے اور پردے لگے ہوئے اندر اگر کسی نے لگائے ہوئے، اسی طریقے سے اونٹ کے اوپر ایک خاص پورشن بنایا جاتا تھا جس کے اوپر پردے لگائے جاتے تھے چاروں طرف، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر عورت کو اسپیشلی بٹھایا جاتا تھا جب پردے کے احکام آ گئے، ٹھیک ہے، اور تاکہ چاروں طرف سے اونٹ کور ہوتا تھا، ٹھیک ہے. بلکہ اگر ہمارے پاس کوئی اس کی تصویر ہوئی تو ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے کس طریقے سے عورتوں کا پردہ ہوا کرتا تھا. تو اس طرح انہیں کور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اگر لیٹ سے کوئی آج اگر یہ کہتا ہے باہر نکل کے عورت ہماری پبلک کے اندر جا کے کہتی ہے جناب کوئی پردہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر ہمارا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ اپنے علماء سے رجوع کریں. اگر انہیں لگتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اسلام میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے. پھر اگر ہمارے ایک استاد جی ہوا کرتے تھے جو قرآن اور حدیث کا بڑا اچھا علم رکھتے تھے، وہ کہتے تھے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے اسلام میں تو اسلام میں پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے، اور امت مسلمہ کا بہت بڑا حصہ اس چیز پر متفق ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی ہے، اور قرآن پاک سے بھی یہ چیز واضح طور پہ ثابت ہے سورہ احزاب کے اندر، ٹھیک ہے، جس کا ہم پہلے آپ کو بتا چکے. اور کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ لیں. جی یہ جو آپ نے پوچھا ہے غزوہ بیٹل آف دومت الجندل، جی یہ جو تھی نا دومت الجندل، یہ شام کی طرف ایک علاقہ تھا، ٹھیک ہے. اس کا نام جو ہے نا دوما تھا، ٹھیک ہے، دوما نام کا ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ شام والی سائڈ کے اوپر تھی یہ جگہ جہاں پہ ڈاکو رہتے تھے یا ایسے لوگ رہتے تھے جو کہ اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر.
اور اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو بھی وہاں تنگ کرتے تھے. جب وہ سیریا والی سائڈ پہ یا شام والی سائڈ پہ مسلمانوں کے قافلے جاتے تھے تو ان کو بھی تنگ کرتے تھے یا ان کو لوٹا کرتے تھے. تو اس لیے ان کو پھر روکنے کے لیے وہاں پہ اٹیک کیا گیا، لیکن وہاں پہ وہ لوگ بھاگ چکے تھے، ان کو بھی اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں ان پہ اٹیک کرنے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہو سکی بڑی. جی اور کوئی کویشچن ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹریم بھی اب 3 منٹ رہ گئے اینڈ ہونے میں. اگر آپ کا کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو ہم اس کو ابھی اینڈ بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک، جزاکم اللہ خیراً کثیرا. جی باقی ٹھیک ہے، اور تو کوئی کویشچن نہیں، ابھی ہم اسٹریم اینڈ کریں انشاءاللہ. 2 منٹ رہ گئے. جی اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.